اردو مزاحیہ لطیفے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر پہ بہت پیار آیا تو بولی، سنو جی، تسی ہزاروں میں ایک ہو۔ شوہر نے کھینچ کر تھپڑ مارا اور بولا، تے باقی 99 کون تھے؟ ٹیچر، بتاؤ زندہ رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ پپو، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ زندہ رہنے کے لیے تیری قسم، ایک ملاقات ضروری ہے صنم۔ داماد، سسر جی، آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سسر، بیٹا تم نے اس کا ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ کل رات بیگم نے شکوہ بڑے انداز میں کہا، سنیں، مجھے اسی طرح ٹریٹ کیا کرے نا جس طرح آپ شادی سے پہلے کرتے تھے۔ میں نے گاڑی نکالی، ایک اچھے سے ریسٹورنٹ کا رخ کیا، ڈنر کرتے ہوئے اس کے ساتھ خوب گپ شپ کی، واپسی پر راستے میں آئس کریم کھلائی اور پھر اس کے پاپا کے گھر کے باہر ڈراپ کر کے بھاگ آیا۔ جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے تو اس کو گنجا کر دیں، 5 مہینے تک بھاگنے کا نام نہیں لے گی، اور اگر اس کا بوائے فرینڈ دیکھ لے تو وہ خود بھاگ جائے گا۔ زبیدہ آپا کے حفاظتی ٹوٹکے۔ باپ، میرے 4 بچے ہیں، ایک نے MBA کیا ہے، دوسرے نے انجینئرنگ کی ہے، تیسرے نے PhD کی ہے اور چوتھا چور ہے۔ دوست، تو تم چور کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ باپ، وہی تو کماتا ہے، باقی سب بے روزگار ہیں۔ لڑکی، بھائی جان راستہ تو دے دو۔ شیدا، تم لڑکیاں اتنا کنفیوز کیوں کرتی ہو؟ یا تو بھائی کہو یا جان۔ ٹیچر، 10 کیمیکل کے نام بتاؤ۔ پپو، آکسیجن، کلورین، فلورین، برومین، نورین، امبرین، سمرین، نوشین، رامین، یاسمین۔ ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا تو پاس بیٹھے آدمی نے کہا، اتنی زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ بچے نے کہا، میرے دادا ابو 105 سال جیے تھے۔ آدمی، کیا وہ چاکلیٹ کھاتے تھے؟ بچہ، نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ آج کی جنریشن میں بھائی برو ہو گیا، چچا چاچو ہو گیا، بہن سسک ہو گئی، شوہر ہبی ہو گیا، مجال ہے کسی نے بیوی لفظ سے چھیڑ خانی کی ہو۔ بابا جی کہتے ہیں، کسی بھی لڑکی کو گھورنا نہیں، سیدھا آنکھ مارو، اگر ہنس پڑے تو جھولے لال، ورنہ منہ لال۔ ٹیچر، اس شعر کی تشریح کرو۔ یہ کتابیں، یہ کمرہ اور تنہائی، ایک اداسی سی ہے ہر سو چھائی۔ پپو، اس شعر میں شاعر کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور اسے موت پڑ رہی ہے پڑھتے ہوئے۔ شوہر، یہ کیسی دال پکائی ہے، نہ نمک نہ مرچ، تم نہ سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ڈالنا ہے کیا نہیں۔ بیوی، پہلے آپ موبائل سائڈ پر رکھ کر کھانا کھائیے، کب سے دیکھ رہی ہوں پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں۔ برازیل کے صدر کا کہنا ہے، اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو ہمارا ملک آج برازیل نہیں بلکہ بڑا ذلیل ہوتا۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ بندے نے کہا، کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، خشک ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ، تم اپنا موبائل بغیر لاک کیے گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بندہ، چل پھر چلیے۔ ایک گڑی ساز نے اپنی روٹی ہوئی بیوی کو کچھ اس طرح خط لکھا، میں نے تیرا ساتھ ہمیشہ دیا، تم بھی میرا ساتھ دو، ہم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے، اس لیے مجھ سے روٹنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ انگلش میں شاعری عرض ہے، جنازہ آف عاشق از نکلا فرام دا گلی آف محبوبہ ود زور و شور، محبوبہ جھانکی فرام دا ڈور اور بولی، مر گیا حرام خور۔ عرض کیا ہے، دل سے دل لگا کر تو دیکھو، کوئی اچھا دوست بنا کر تو دیکھو، لوگ اٹھ اٹھ کے گلے ملیں گے تم سے، ایک بار کسی اچھے صابن سے نہا کر تو دیکھو۔
عشق میں یہ انجام پایا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے، منہ سے خون آیا ہے۔ ہسپتال پہنچے تو نرسوں نے یہ فرمایا ہے، بہارو پھول برساؤ، عاشق مار کھا کر آیا ہے۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جن کے پاس ایسی معصوم ماں ہے جس کا نہ کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی سیلفی کا کوئی شوق ہے۔ شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، جمعے کو نکاح رکھا۔ بیوی کو خبر ہو گئی، جمعرات کو سویا، جب جاگا تیار ہوا تو بیوی کہاں کی تیاری ہے؟ شوہر نماز جمعہ کی۔ بیوی آج جمعہ نہیں اتوار ہے، آپ کو نیند کی گولیاں دی تھیں، 3 دن بعد جاگے ہو، اگلی بار ایسا سوچا تو قیامت والے دن اٹھو گے۔ دوست اچھا تو تم نے اس لڑکی کے کہنے پر سگریٹ نوشی، تاش اور آوارہ گردی ترک کر دی۔ پپو بے شک۔ دوست پھر تم نے اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ پپو میں نے سوچا اتنی مشکل سے زندگی سدھری ہے، اب اسے دوبارہ جہنم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی چلو اٹھو چائے بناؤ۔ شوہر اٹھ کر سیدھا باہر جانے لگا۔ بیوی کہاں جا رہے ہو؟ شوہر وکیل کے پاس تم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر واپس آیا اور چائے بنانے لگا۔ بیوی کیا ہوا؟ شوہر کچھ نہیں، وکیل صاحب برتن دھو رہے تھے۔ ٹیچر آئی لو یو کس نے ایجاد کیا؟ پپو چائنا نے۔ ٹیچر وہ کیسے؟ پپو کیونکہ اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ ایک رات میری بیسٹ فرینڈ پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈری کہ پورا ہفتہ بخار رہا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا، میڈیسن دی اور جاتے ہوئے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ کچن میں لگا شیشہ اتار لیں، اگر یہ اگلی بار ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ پڑوسن اتنی دیر ہو گئی ابھی تک منّے کے ابا نہیں آئے، کہیں وہ پھر شراب کھانے نہ چلے گئے ہوں۔ نگینا تم ہر بات کا برا پہلو ہی کیوں سوچتی ہو؟ پڑوسن نے کہا ہو سکتا ہے وہ کسی بس کے نیچے آ گئے ہوں۔ دنیا کے 2 انتہائی مشکل کام، پہلا اپنا آئیڈیا کسی اور کے ذہن میں فٹ کرنا، دوسرا کسی کا پیسہ اپنی جیب میں منتقل کرنا۔ جو پہلے میں کامیاب ہوتا ہے اسے ٹیچر کہتے ہیں، اور جو دوسرے میں کامیاب ہوتا ہے اسے بزنس مین کہتے ہیں، اور جو دونوں میں کامیاب ہو جائے اسے بیوی کہتے ہیں۔ لڑکی ایک آنٹی مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ دوست وہ کیسے؟ لڑکی جب کسی کی شادی ہوتی تو مجھے کہتی اب تیری باری ہے، لیکن میں نے اس کی عادت ختم کر دی۔ دوست وہ کیسے؟ لڑکی جب کوئی مر جاتا ہے تو میں کہتی ہوں اب تیری باری۔